اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فکلوا بس کھاؤ منها اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً بافراغت وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو حطۃ بخش دے نغفر لکم خطایاکم تمہاری غلطیوں کو تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین بس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی جو علاوہ تھی اس کے قیلا کہا گیا لہم واسطے ان کے فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی الذین اوپر ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا جو تھے وہ یفسقون نافرمانیاں کرتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت وادی طیہ کے اندر تھے وہ لوگ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ نا گرمی لگ رہی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پچھلے آیات میں بتایا تھا نا کہ وہاں پہ نہ کوئی درخت تھے نہ ہی کوئی انسانی زندگی تھی، وہاں پہ بالکل جنگل مطلب کہ بالکل ہی بنجر زمین تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ اس وادی کے اندر تھے، وہ اس کو کہتے ہیں وادی طیہ، تو وہ اس کے اندر تھے۔ تو وہ پہلے آئے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے نا ٹھنڈک کا انتظام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا۔ پھر وہ آئے کہنے لگے ہمیں بھوک ستا آ رہی ہے، دعا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلویٰ اتارا۔ پھر وہ آئے کہنے لگے اے موسیٰ جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانا نازل کر رہا ہے نا، تو ہم اس کو ایک ہی کھانے کو نا کھا کھا کے اکتا گئے ہیں۔ اب ایسا کرو آپ نا اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے نا وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے۔ اب آپ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے جو اس کے متعلق، تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں نا وہ چیزیں کھانی ہیں جو زمین اگاتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان سے کہا کہ تم نا جس وادی کے نا شروع کے اندر نا ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر نا آپ لوگ داخل ہو جاؤ۔ جب آپ اس شہر کے اندر داخل ہوگے نا تو اس شہر کے اندر جب آپ داخل ہونا تو آپ نے کہنا سجداً سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور حطۃ کہنا ہے یعنی کہ بخشش مانگنے، بخشش طلب کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سجدہ کرنے کے بجائے سرین کے بل وہاں پر داخل ہوئے اور حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ گندم، حنطۃ کہتے ہیں گندم کو، حطۃ کہتے ہیں بخشش طلب کرنے کو۔ اب انہوں نے حطۃ کی جگہ کہنا شروع کر دیا حنطۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا اگر تم بخشش طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکی کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ہے نا، تو وہ نیکی کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جو ان میں سے ظالم لوگ تھے نا، جو بدبخت تھے ظالم، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا کہ سجدہ کرنا اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے منہ بگاڑ کے، شکل بگاڑ کے حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، اور سرین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے سجدے کی جگہ سرین کے بل داخل ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ حالانکہ انہوں نے کس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب نافرمانی جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو قوم تھی ان کے اوپر نا طاعون کی وبا پھوٹی، اور اس سے تقریباً 70,000 لوگ نا مارے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ سے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے نا پھر پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اضرب مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے جو عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پر پھوٹ پڑے منہ اس سے 12 12 چشمے، عیناں چشمے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا، یعنی کہ پہلے انہوں نے بادلوں کا سایہ کروایا، پھر کھانا مانگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہنے لگے اب ہمیں پیاس لگی ہے۔ تو اب جب انہوں نے پیاس کا دعویٰ کیا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ظاہر بات ہے انسان دھوپ ہے، دھوپ کے اندر یا ویسے بھی انسان پانی کے بغیر تو نہیں نہ رہ سکتا، تو انہوں نے پانی مانگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری قوم جو ہے نا پانی مانگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ جب وہ ایک خاص قسم کا پتھر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر عصا کو مارا نا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب یہ جو 12 لوگ تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے نا ان کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، مطلب کہ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے نے نا اپنا پانی پینے کا جو گھاٹ تھا نا وہ پہچان لیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا اس جگہ سے پانی پینا۔ کا تحقیق عالمہ جان لیا کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا پانی پینے کا گھاٹ، اپنا اپنے پانی پینے کی جگہ جو ہے نا وہ مقرر کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ 12 قبیلے تھے، پہلے گھر، پھر خاندان، خاندان سے وہ قبیلے بن گئے 12 جب قبیلے بنے تو انہوں نے نا اپنے اپنے قبیلے کا جو نا ایک ایک گھاٹ پانی کا وہ منتخب کر لے گا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا۔ کلو کھاؤ وشربو پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا، اور مت نافرمانی کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور نافرمانی نہ کرو، کس میں؟ زمین میں، فساد نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، پانی بھی دیا کھلا ان کو کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منع سلوہ اتارا، ان کے پانی پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھے۔ پانی جو تھا وہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پانی کو نکالا؟ پتھر کے اوپر عصا کو مارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے پانی نکل پڑا، مطلب کہ 12 چشمے پھوٹے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم نے نا فساد نہیں کرنا، ولا تعصوا، مت پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہو، تم نے نا زمین کے اندر جو ہے فساد کرتے ہوئے نہیں پھرنا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمایا تھا کہ اس چیز کو نا اکٹھا نہیں کرنا، یہ تمہارے پاس ہے، جب تمہارا دل کا جس طرح تمہارا دل کرے نا تم نے اس کو پکڑنا اور کھا لینا، تم نے اس کو اکٹھا نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ان کے دلوں کے اندر لالچ تھی تو انہوں نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ فساد کرنا شروع کر دیا، اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا، نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ یہاں پہ نافرمانی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد سے تشبیہ دی ہے۔ وائز، اور جب کل تم کہا ہم نے وائز، اور جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم نہیں صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے، مما، اس چیز میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا، ترکاری سے، وکسائیہا، اور ککڑی سے، وفومیہا، اور گیہوں سے، وعدسیہا، اور مسور سے، وبصلیہا، اور اس کی پیاز سے۔ قال، کہا، استبدلون الذی، کیا تم اس کو بدل دینا چاہتے ہو، ادنا، اس چیز سے جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم جو ہے نا وہ ایک ایک چیز نا، مطلب سلوہ جو ہے نا ہم کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہم سے یہ جو ہے نا کھایا نہیں جاتا، ہمیں اب وہ چیزیں چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ، ککڑی، گندم، مسور، پیاز، جو زمین سے اگتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں کھانی ہیں۔ اب مشقت، ظاہری بات ہے زمین کے اندر انسان کوئی چیز ایسے تو نہیں نہ اگاتی، اب اس کو پہلے انسان بوتا ہے، پھر اس کو پھل نکلتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ کتنے دنوں میں وہ پکتی ہے، پھر انسان اس کو کھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس چیز کو کھانا، ہم نے یہ چیزیں کھا کے اکتا گئے۔ تو ان کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم اس چیز کو اس سے بدل دینا چاہتے ہو جو ہلکی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم جو ہے نا اس چیز کو نہیں کھا سکتے، بس ہمارا دل بھر گیا، اب ہم نے وہی چیزیں کھانے جو ہم شروع سے کھاتے آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا بتایا، اہبطوا، اترو، مصر، شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، واسطے تمہارے، وہ ہے ما سألتم، جو تم سوال کرتے ہیں، وضربت، اور ڈالے گئی، علیہم، اوپر ان کے، ذلت، ذلت، والمسکنۃ،
اور محتاجی و باؤ اور پھرے بے غضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، ذالک یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ یہ کہ وہ کانو تھے، وہ یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یعنی کہ یہ اس لیے ہوا کہ کانو تھے وہ یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کر ڈالتے تھے نبیوں کے بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ بما اس کے سبب ہوا عصوا کے نافرمانے انہوں نے، وکانو تھے وہ یعتدون حد سے بڑھ جانے والے یا زیادتی کر جانے والے۔ اب ان کو کیا فرمایا گیا کہ تم اس شہر میں اترو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وادی طیہ کے سٹارٹ میں جو تھا وہ ایک شہر تھا، کہ انہوں نے کہا کہ تم اس شہر میں اترو، جو تم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو، پھر مطلب کہ تمہیں جب کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہو جانا، پھر انہوں نے اس کی نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت ڈالی، محتاجی ڈالی، یعنی کہ جو وہ آج تک اس ذلت اور محتاجی کے اندر مطلب کہ وہ گمراہ ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا، وہ آج بھی مطلب کہ یہود ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں یہ لوگ، یہودی جو ہے نا وہ آج بھی ذلیل و رسوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو جہنمی ہی ہیں، اگر چاہے یہ جو مرضی کر لیں یہ جہنم میں ہی رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا انعام ان کو عطا کہ لیکن اس کے باوجود ان کی سرکشی حد سے بڑھتی ہی چلے گی، اور کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت ڈالے۔ اب ذلت ہی ہے نا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ آپ کھلا رزق ان کو عطا کیا، اس کے باوجود انہوں نے کھلا رزق نہیں کھایا، اس کے اندر ہیر پھیر کرتے رہے، وہ نہیں انہوں نے بلکہ کھایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مشقت کرنی ہے، مشقت والی زندگی انہوں نے طلب کی، تو مشقت میں کیا ہے؟ محتاجی ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے محتاجی والی زندگی خود طلب کی تھی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو لے کے پھرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا، ان کو عطا کیا تھا، ان کے اوپر اتنی بڑی نعمت کی گئی تھی وادی طیہ کے اندر، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پھٹنے لگ گئے ہیں، خراب ہونے لگے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو کپڑے تھے نا وہ ہمیشہ کے لیے ان کے صاف ستھرے رہنے لگ گئے تھے، ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے، ان کے جو بچے تھے اگر جیسے جیسے بچہ بڑھتا، مطلب کہ جو گود کے بچے تھے جیسے جیسے بچہ بڑھتا ظاہری بات ہے اس کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان اس کے کپڑے تو اتنے ہی رہتے ہیں، تو وہ انسان جیسے بڑھتا تھا اس کے کپڑے بھی ویسے بڑھتے تھے، اتنے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہی سرکشی کی، تو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ان کے اوپر حکم نازل کرتے اس سے انکار کرتے، پھر وہ جو نبیاں تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ان کو قتل کرتے تھے، وہ نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کے اوپر قتل کر دیتے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک نبی کی نبوت ہے، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے نبی کی نبوت ہے، پھر تیسرے کی، اس طرح نبوت آتی رہتی تھی، تو اس زمانے میں نا کتنے ہی نبی تھے، تقریباً آلموسٹ کہتے 70 انبیاء کرام تھے جنہوں کو انہوں نے نا قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی نا بنی اسرائیل، ان لوگوں نے، واللہ عالم۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ بغیر حق کے قتل کرتے تھے، بغیر کسی وجہ کے، کچھ بھی نہیں تھی، پھر حالانکہ ان کو یقین بھی تھا کہ ہم نے ان کو بغیر نہ حق کسی چیز کے قتل کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا، لیکن اس کے باوجود ان کے جو دل تھے نا پتھر کے تھے، وہ اس کے باوجود نہیں تھے مانتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک یہ اس لیے ہوا کہ وہ عصوا کانوا یعتدون، وہ حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے تھے، حد سے زیادہ سرکشی کرنے والے تھے، اور حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔